لطیفہ ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، ذوق طبع کے لیے آپ سماعت کریں کہ ایک فقیر جو ہے مانگنے والا ایک بہت بڑے بنگلے میں گیا مانگنے کے لیے، اور جب مانگا اس نے تو اندر سے ایک آدمی نکلا اور اس نے فقیر کو بڑی حقارت سے دیکھا اور اس کے ہاتھ پر 1 روپیہ رکھ دیا۔ فقیر نے دیکھا اتنی بڑی بلڈنگ اور 1 روپیہ میرے ہاتھ میں دے رہا ہے۔ دوسرے دن فقیر ایک کدال لے کر وہاں پہ آ گیا، اور آنے کے بعد اس کی چوکھٹ کو، اس کے دروازے کو کھودنے لگا، تو اندر سے وہ آواز سن کر اس کا مالک آیا اور کہتا ہے کہ فقیر یہ کیا کر رہا ہے، اتنا مہنگا ماربل میں نے لگایا ہے اور تو اسے توڑ رہا ہے، کھودنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو فقیر کہتا ہے یا تو دروازے کو بھیک کے برابر بنا، یعنی جیسا دروازہ ہے ویسی بھیک دے، اور نہیں تو پھر جیسی بھیک ہے ویسا دروازہ بنا، یعنی دروازہ بھیک کے برابر کر یا بھیک کو دروازے کے برابر کر۔ اتنا بڑا دروازہ بنا کے رکھا اور 1 روپیہ دے رہا ہے، تو پھر دروازہ تو چھوٹا رکھ 1 روپیے کے برابر، اور نہیں تو پھر دروازہ جیسا ہے ویسی بھیک عطا کر۔ تو آدمی کو چاہیے کہ اللہ نے اسے دولت عطا کی ہے تو اس میں دوسروں کا، غریبوں کا، ضرورت مندوں کا بھی حق ہے، ان کا بھی حق ادا کرے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ کہتے ہیں کہ جو شخص ریاکاری کرے گا اللہ اس کی ریاکاری ظاہر کر دے گا، یعنی جو شخص دکھاوا کرے گا۔ آج کل تو کوئی دعوتیں جو ہے تو دکھاوے سے خالی نہیں ہے، اور ایسی دعوتوں میں جانا منع ہے جو دکھانے کے لیے اور سنانے کے لیے رکھی گئی ہیں، بلکہ دعوتوں کا تو ایسا چلن چل پڑا ہے کہ ذرا سی بات کے اوپر دعوت، اور دعوتوں میں پھر وہ نمائش اور دکھانا، شو بازی کرنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایسی دعوتوں میں نہ جاؤ جس میں صرف مالداروں کو بلایا گیا اور غریبوں کو چھوڑ دیا گیا، بلکہ لوگ تو آج چہلم کی بھی دعوت کر رہے ہیں۔ کہیں بھی اگر دیکھ لیا جائے تو ایسی دعوت کہ ایسا لگ رہا ولیمہ ہو رہا ہے، پتہ چلا اندر جا کر کہ بھئی چہلم کی دعوت ہے، یعنی چہلم کی دعوت بھی لوگ ولیمے کی طرح کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا بغیر دعوت کے جو کھاتے پھرتے ہیں ادھر ادھر، بغیر دعوت کے کھانا منع ہے، نہیں کھانا چاہیے، لیکن ایک آدمی تھا اس کو عادت تھی بغیر دعوت کے کھانے پینے کی، گھس گیا ایک گھر میں، دیکھا کہ بہت بڑا شامیانہ ہے، طرح طرح کے پکوان پک رہے ہیں، بہت مجمع دکھ رہا ہے، اندر چلا گیا دعوت دیکھ کے، اور جب کھانے کے لیے بیٹھا تو صاحب دعوت نے اس کو پکڑ کے اٹھا لیا، کہا کہ ہاں کیسے آیا دعوت میں؟ تو کہا لڑکے والوں کی طرف سے۔ تو کہا لڑکے والوں کی طرف سے؟ تو کہا نہیں لڑکی والوں کی طرف سے۔ تو کہا لڑکی والوں کی طرف سے؟ تو اتنے میں لوگوں نے پکڑ کے اس کو بھرنا شروع کر دیا۔ جب اس کے اوپر لات گھسے برسے تو گھبرا گیا، بھائی مار کیوں رہا ہوں، یا تو لڑکے والوں کی طرف سے آیا ہوں یا لڑکی والوں کی طرف سے، مانتے کیوں نہیں؟ تو کہا کمبخت یہ چہلم کی دعوت ہے اور تو لڑکے والے اور لڑکی والی کر رہا ہے یہاں پہ۔ تو لوگ آج کل دعوتیں ایسی کر رہے ہیں جیسا کہ ولیمہ ہو رہا ہے۔ تو بیجا زبردستی کی دعوتوں سے بھی آپ پرہیز کریں، اور اگر دعوت کر رکھے ہیں کرو، جائز ہے، کر سکتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن اس میں ریاکاری شامل مت ہونے دو۔ دکھانے کے لیے اور سنانے کے لیے دعوت مت کرو، بلکہ دعوت اگر کر رکھے ہو تو اللہ کی رضا کے لیے کہ ہم نے اللہ کے بندوں کو کھلایا، اللہ کے بندوں کا پیٹ بھرا، اللہ تعالی ہمیں اس کا اجر عطا کرے گا، یہ نیت ہونی چاہیے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص ریاکاری کرے گا اللہ اس کی ریاکاری ظاہر کر دے گا۔ جو نیک عمل کر کے لوگوں کو سنانا چاہے گا، یعنی جو نیک عمل کر رہا ہے اس لیے تاکہ لوگ اس کو اچھا کہیں، اس کی تعریف کریں، تو اللہ تعالیٰ اس کی نیت لوگوں کو سنوا دے گا، یعنی لوگ دنیا میں اسے اچھا کہہ دیں گے، آخرت میں اس کے لیے کوئی ثواب نہیں ہوگا۔ اور جو اپنی تعظیم کے لیے بڑا بنے گا، جو اپنی تعظیم کرانے کے لیے بڑا بنے گا، خوب بڑے بڑے لوگوں کو چندے دے گا، یہ دے گا کہ لوگ مجھے بڑا سمجھے، میری تعظیم کریں، تو فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر دے گا، وہ رسوا ہو جائے گا۔ ومن تواضع خشیۃ یرفعہ اللہ، اور جو خدا سے تواضع اختیار کرے گا، جو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی رضا کے لیے تواضع انکساری اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو سر بلندی عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرے گا۔ مسلمانوں تواضع اور انکساری اختیار کرو۔ خاص طور پہ میں نوجوانوں سے کہوں گا کہ ذرا سی بات پر تمہاری جو تکبر اور غرور ہے یہ بھی چھلکنے لگتا ہے، ذرا سی بات کے اوپر جو ہے نوجوان اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگتے ہیں، بلکہ روایت میں یہ بھی آیا، دیکھیے بس یہ ایک روایت آخر میں چلتے چلتے آپ سن لیجئے، بڑی پیاری روایت ہے دور حاضر کے مطابق۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والکبر فإن الکبر یکون فی الرجل وإن علیہ الاباءۃ،
तकब्बुर से इज्तनाब करते रहा करो, यानी तकब्बुर, गुरूर, घमंड से बचते रहा करो, क्योंकि आदमी में ये भी तकब्बुर है कि वो ये सोचे कि उस पर एक खूबसूरत चादर है। यानी अगर कोई चादर ओढ़ के रखी है और वो इतना सोच ले कि मेरे ऊपर बहुत खूबसूरत चादर है, तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये भी तकब्बुर है। तो अब आप गौर करो कि कितने मुसलमान तकब्बुर और गुरूर के अंदर मुब्तला है। खास तौर पे औरतें और खवातीन जहां जरा सा कीमती और महंगा कपड़ा और लिबास पहन लिया तो दूसरी औरतों को दिखाना शुरू कर देती है, दूसरी औरतों को हिकारत से देखना शुरू कर देती है, और रह रह के ख्याल आता है कि मेरे बदन पे तो इससे महंगा कपड़ा है, मेरे बदन पे तो इससे महंगा लिबास है, मेरे बदन पे तो इससे महंगा जेवर है, मेरे पैरों में तो इससे महंगे जूते हैं। नौजवानों के अंदर में भी ये बहुत चीजें हैं, जहां अगर उसने कोई महंगा और ब्रांडेड कपड़ा या शर्ट या टी शर्ट पहन लिया तो 4 बार अपनी शर्ट की तरफ देखता है ताकि लोग भी देखें और लोग कहें कि यार ब्रांडेड कपड़ा पहना है। अगर महंगा पैंट पहन लिया, महंगे कपड़े पहना, महंगे जूते पहन लिए या महंगी गाड़ी के ऊपर वो बैठ गया तो 10 बार कहता है कि लोगों की नजरें उसकी तरफ उठनी चाहिए और लोग उसके कपड़े की, उसके लिबास की, उसके जूते की, उसके चप्पल की, उसकी गाड़ी की तारीफ करते रहे और लोग कहे कि यार ब्रांडेड आदमी है, कभी ये लोकल इस्तेमाल नहीं करता, ब्रांडेड ही पहनता है। अगर वाकई ये चीजें तुमने गुरूर और घमंड के लिए पहनी है तो याद रखो इसमें जिल्लत और रिसवाई के सिवा कुछ न किया है, और ये चीजें अगर तहदीस नेमत के तौर पर है तो फिर इसमें बरकतें भी और सवाब भी है। अल्लाह ने अगर दौलत दी है तो आप अच्छा पहनो, महंगे से महंगा कपड़ा पहनो, महंगे से महंगे जूते पहनो। अगर अल्लाह ने आपको दौलत दी है तो अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छा ओढ़ो, अपनी औलाद को अच्छा पहनाओ, अच्छे उम्दा तरीके से अपनी औलाद की तरबियत करो। लेकिन मुसलमानों, नियत ये होनी चाहिए कि ये हम अल्लाह की नेमत का शुक्रिया अदा करने के लिए इस्तेमाल कर रखे हैं। ये महंगे कपड़े हम इसलिए पहन रहे कि अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा हो जाए। ये महंगे जूते, चप्पल या महंगा खाना हम इसलिए खाते हैं कि अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा हो जाए। और अगर इसमें दिखावा, तकब्बुर शामिल हो गया तो याद रखो कि बजाय सवाब के गुनाह मिलेगा। रब तबारक व तआला तमाम मुसलमानों को गुनाहों से, तकब्बुर से, गुरूर से महफूज रखे, इज्जत इनकिसारी की तौफीक अता फरमाए।